قجار ڈائنیسٹی جو تقریباً 130 سال تک پرشیا پر حکومت کرتی رہی، آخرکار اپنی اندرونی کمزوری اور ایکسٹرنل پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے زوال پذیر ہو گئی۔ 1921 میں رضا خان نے ایک ملٹری کوپ کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا اور احمد شاہ قجار کو پاور سے ہٹا کر پہلوی ڈائنیسٹی کا آغاز کر دیا۔ یہاں سے قجار کا سفر ختم ہوا اور ایران ایک نئے آئیڈیولوجیکل مشن کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا۔ 1925 میں ایران کے بادشاہ بنتے ہیں رضا شاہ پہلوی، جن کا ایک ہی خواب تھا، ماڈرن ایران۔ لیکن اپنے ملک کو ماڈرن بنانے کے لیے مذہب کو نشانہ بنایا گیا۔ رضا شاہ نے ایران کو سیکولر بنانے کے لیے خواتین کے حجاب اور چادر اوڑھنے پر پابندی عائد کر دی، مذہبی رہنماؤں کی آواز کو دبانا شروع کر دیا، دینی سلیبس ہٹا کر ویسٹرن سٹائل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا۔ اس کے علاوہ حجاب کو بین، سیکولر عدالتیں اور ویسٹرن لائف سٹائل انفورس کیا، جس سے لوگوں نے ڈائریکٹ اسلامک ویلیوز پر اٹیک سمجھا۔ 1941 میں ورلڈ وار 2 کے دوران الائیڈ فورسز ایران میں داخل ہوئیں۔ رضا شاہ پہلوی کو ملک سے نکالا اور ان کے بیٹے محمد رضا پہلوی ایران کے نئے بادشاہ بن گئے۔ جن کے دور میں 1951 میں محمد مصدق جیسے نیشنلسٹ پرائم منسٹر نے ایران کے آئل کو نیشنلائز کر دیا، جو کہ برٹش انٹرسٹ کے سخت خلاف تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ 1953 میں ایران کے اندر آپریشن ایجکس کے تحت پیڈ موبس اور گینگسٹر گروپس کی مدد سے مصدق کو قید کر لیا گیا۔ اس آپریشن کا مقصد تھا رضا پہلوی کی ایبسولوٹ پاور کو مزید مضبوط کرنا اور برٹش آئل کمپنیز کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا۔ مصدق کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کے آئل ریسورسز کو اپنے لوگوں کے لیے نیشنلائز کیا، لیکن یہ بات عالمی طاقتوں کو ہرگز پسند نہیں آئی۔ اس آپریشن کے بعد ایران میں ایک نئے آٹوکریٹک رول کا آغاز ہوا۔ 1963 میں رضا پہلوی نے وائٹ ریولوشن کا آغاز کیا، ایسی سلسلہ وار اصلاحات جو ایران کو ایک گلوبل پاور بنانے اور اسے مکمل طور پر ماڈرنائز کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ لیکن ہر انقلاب ایک اختلاف بھی پیدا کرتا ہے، اور انہی ریفارمز کے خلاف آواز میں سب سے بلند آواز تھی روح اللہ آیت اللہ خمینی کی۔ خمینی 1900 میں خمین کے علاقے میں پیدا ہوئے، 2 سال کے تھے جب والد صاحب شہید ہو گئے۔ بچپن سے ہی قرآن اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں 40 سے زائد کتابیں بھی لکھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ 12 شیعہ ازم کے سب سے اہم مذہبی رہنماؤں میں بھی شمار کیے جانے لگے۔ 1964 میں جب انہوں نے شاہ کے ریفارمز کو اسلام کے اگینسٹ قرار دیا تو گورنمنٹ نے انہیں جلا وطن کر دیا، لیکن جلا وطن ہونے کے باوجود ان کا پیغام نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ پھر آیا 1979 کا سال جب اسلامک ریولوشن نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا دیا۔ 1979 کا ایرانین انقلاب پہلوی حکومت کے خلاف عوامی بغاوت کے نتیجے میں سامنے آیا۔ رضا پہلوی کا اقتدار سے بے دخل ہونا نہ صرف ایک فرد کا زوال تھا بلکہ ایران کی قدیم شاہی روایت کا بھی آخری باب ثابت ہوا۔ آیت اللہ خمینی بنے ایران کے نئے نظام کے رہنما، جسے نام دیا گیا اسلامک ریپبلک آف ایران۔ اسی سال ٹائم میگزین نے انہیں مین آف دا ایئر قرار دیا۔ ان کا کلٹ آف پرسنالٹی اتنا گہرا تھا کہ ان کی وفات پر 10 ملین لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فیونرل ریکارڈ تھا۔
خمینی کے سپورٹرز انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں جو اسلامک ریوائول، خود مختاری اور اینٹی امپیریلزم کی مثال تھے، لیکن ان کے کرٹکس کے نزدیک ان کا کردار مکمل طور پر مثبت نہیں تھا۔ اگر تنقید کی نظر سے دیکھا جائے تو خمینی کا دور اینٹی ویسٹ اور ہیومن رائٹس کی سنگین خلاف ورزیوں جیسے 1988 میں ہزاروں سیاسی قیدیوں کے قتل اور ایران عراق وار میں بچوں کے فرنٹ لائن پر استعمال ہونے پر مشتمل تھا۔ 1980 سے لے کر آج تک ایران اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک ٹائز برقرار نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے ایران آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں پر نہ صرف اسے انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کسی بھی وقت اٹیک کا بھی خطرہ رہتا ہے، جس کی ریسنٹ ایگزامپل ہے جون 2025 کی ایران اسرائیل وار، جو اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے ایران کی 3 اہم نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیے، جس میں IRGC کے ٹاپ جنرلز، تقریباً 10 نیوکلیئر سائنٹسٹ اور 700 سے زیادہ سویلینز شہید ہوئے۔ اس جنگ نے نہ صرف ایرانین پبلک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا بلکہ ہاسپٹلز اور نیوکلیئر پلانٹس جیسے نتانز، اصفہان اور فورڈو کو بھی ڈیمیج کیا گیا۔ چائنا، رشیا اور برازیل نے اسرائیل کے ایکشنز کو اللیگل کہا، لیکن دوسری طرف US، UK اور آلموسٹ پورے ویسٹ نے اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کا نیریٹو سپورٹ کیا۔ آئرونیکلی امریکہ خود کو امن کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، جبکہ یہ وہ ملک ہے جو نہ صرف سب سے بڑی نیوکلیئر پاور ہے بلکہ انسانی تاریخ کا پہلا اور واحد ملک ہے جس نے ایٹامک بوم کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی کیا، اور وہ بھی کسی ٹیسٹ سائٹ پر نہیں بلکہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہروں پر، جہاں پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پل بھر میں جل کر راکھ ہو گئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آج امریکہ ساری دنیا کو امن کا لیکچر دے رہا ہے۔ ایران نے جواب میں میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے ریٹیلیٹ کیا، لیکن ان کا امپیکٹ لیمیٹڈ رہا، جس میں 24 اسرائیلی سویلینز مارے گئے۔ 23 جون کو US نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر سٹرائکس کیں، جس کے جواب میں ایران نے قطر میں موجود العدید ایئر بیس پر میزائل لانچ کیں۔ ایران کا یہ فیس سیونگ ایکشن نیگوشیشنز کا راستہ بن گیا، اور اس کی کچھ ہی دیر بعد US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 جون کو ٹروتھ سوشل پر بیان ڈالا کہ ایران اور اسرائیل نے سیز فائر پروپوزل پر اتفاق کر لیا ہے، جو کہ US اور قطر کی طرف سے مل کر پیش کیا گیا تھا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن ہمیشہ قائم رہے گا یا یہ صرف ایک اور جنگ سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب دنیا کی آلموسٹ سب مسلم کنٹریز میں سپر پاورز نے اپنے انٹرسٹ کی حکومتیں قائم کر لی ہیں، تو کیا ایران اکیلا ویسٹ اور اس کے پورے گلوبل نیٹ ورک کا مقابلہ کر سکے گا؟